ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ ذاکر یا ذاکرہ میں ممکنہ خامیاں اور ان کا علاج، وہ متنازع موضوعات مجالس جن سے اجتناب ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ دعا امام زمان علیہ السلام سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد وعلى محمد۔ ذاکری کی تربیت کی کلاسز کے حوالے سے یہ سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے، اور ہمارے خیال میں شاید جو ہمارا موضوع ہے اس کا اعلان بعض عبادت ایک درود بیت محمد وعلی محمد پر۔ اس کا اعلان غالباً پہلے ہی کیا جا چکا ہے کہ ذاکر یا ذاکرہ میں پیدا ہو جانے والی ممکنہ خامیاں اور ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں ایک اور موضوع ہے جسے ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے بیان کر سکیں، وہ یہ کہ کون سے ایسے متنازع موضوعات ہیں جن سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ میں سے بہت سی خواہرات ایسی ہیں کہ جو پہلے ہی ذاکری کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ارادہ ہے۔ اب کتابی باتوں سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم پریکٹیکلی بھی جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ موضوع فقط کتابی نہیں ہے بلکہ اصل اس کا تعلق ہی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے ہے۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہے، چونکہ ہم خود قرآن و حضرت اکیڈمی میں وہاں پر جو خطبہ بن رہے ہوتے ہیں تو ویکلی وہاں پر بھی کلاسز ہوتی ہیں، تو سارا سال ہمارا سلسلہ یہ رہتا ہے جب جب توفیق نصیب ہوتی جائے کہ ان پر اصلاح کے لیے کمنٹس کیے جائیں کہ کیسے بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم اس بات کو گزارش کرتے ہیں کہ ذاکری وہ سوئمنگ کی طرح ہے، آپ سوئمنگ کے لیے 10,000 کتابیں پڑھ لیں، لیکن جب تک خود
तालाब में उतरेंगे नहीं उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा कि ये होगा कैसे। तो इंसान कितना ही इसमें एक्सपर्ट हो जाए, फाइनली ये है कि उसे बहरहाल फील्ड में आकर जब वो खुद अपना इस सिलसिले को शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें क्या क्या कुछ मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक को अपनी अपनी क्वालिटीज़ दी हैं। जो हमारा तकरीर का अंदाज़ है वो ज़रूरी नहीं कि किसी और का हो, जो किसी और का है ज़रूरी नहीं कि वो हमारा हो तो वो ठीक हो जाए। तो और सरे दस अभी हमारा मौजू बाकायदा शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन खामियों में से एक खामी ये भी हो सकती है कि इंसान बिल्कुल किसी को कॉपी करने की कोशिश करे। ये ज़ाकिरी की खामियों में से एक बड़ी खामी बन सकती है। अलबत्ता हम इस तरतीब में आएंगे तो उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे अगर हमारी बात आगे पहुंची तो, कि आप किसी से मुतासिर ज़रूर होते हैं, आप किसी से असर ज़रूर कबूल करते हैं कि जनाब हाँ फ़लाँ साहब बहुत अच्छे हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्ट मिनो अन ये कंप्यूटर में तो बहुत सी जगहों में चल जाता है, ज़ाकिरी में नहीं चलता। और नाम लिए बगैर मैं कहूँगा जो उर्दू तारीख़ के शोहराए आफाक बड़े बड़े ज़ाकिरीन गुजरे हैं, जब उनकी अपनी औलादों ने भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश की तो वो भी कामयाब नहीं हो पाए। चूँकि लोग ये कह रहे थे, जो उनका तबसरा था वो जनरल तबसरा वो ये होता है कि जनाब अगर हमें वही सुनना है जो आपके वालिद साहब से सुन चुके हैं या ऐसे ही सुनना है तो आपको क्यों सुनेंगे, फिर उनको क्यों ना सुने, तो वो आपसे बेहतर पढ़ रहे हैं वो तो आपके पास क्या नया है देने के लिए। तो कॉपी शुरू में एक हद तक तो धक्का देने के लिए तो वो होती है, ठीक है चले स्टार्ट तो हो गया। आगे जाकर खुद इंसान को मेहनत करके एक अपना अंदाज बनाना पड़ता है। तो बात खैर हमारी अभी शुरू ये हुई थी कि प्रैक्टिकल जब आप आते हैं, मिसाल तौर पर कुछ लोग नकल के लिए भी तो अकल की ज़रूरत होती है ना, वही जो कहते हैं। अब अगर एक मैं बिल्कुल नाम लेके मिसाल दूँ, कोई साहब हैं जो अल्लामा तालिब जौहरी साहब को कॉपी कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो अब अगर उन्होंने ये कहा है कि हद निगाह तक मजमा बैठा हुआ है ना, और नहीं मालूम मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक जा रही है, तो ये उन पे तो सूट करता है। अब मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं तो मैं वही जुमला कहूँ कि कहाँ कहाँ तक आवाज़ जा रही है। भाई आपके पास 10 लोगों तक जा रही है, फ़कत माइक की भी ज़रूरत नहीं है अगर देखा जाए तो कॉपी करने के लिए भी कुछ शऊर की ज़रूरत होती है कि मुझे क्या कहना है, किस अंदाज से कहना है। एक साहब थे अफ्रीका में तकरीर करने के लिए, जब तशरीफ़ ले गए, बाहर ममालिक में जब जाते हैं ना तकरीर करने के लिए तो वहाँ पर इतना बड़े बड़े इज्तिमात नहीं होते हैं सिवाय 2-3 सिटीज़ के, बाकी तो आबादियाँ मोमिनीन की कम है। तो जब पहुँचे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा मजमा होगा, तो उन्होंने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो दीवार से, जैसे ऐसे ही हॉल तकरीबन, और दीवार से बस टेक लगाए बैठे हैं सब, दरमियान में पूरा खाली है और चेयर उनकी यहाँ लगी हुई, और उनसे कहा मौलाना तकरीर कीजिए। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, इतने ही लोग हैं तो कम से कम थोड़ा सा आगे आगे तो आ जाएं, तो एक मजलिस का माहौल बने। तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम 10 लोग मिल के उठ के आगे आए तो आप एक कुर्सी उठा के थोड़ा सा वहाँ आगे आ जाएं, तो एक जहमत कर ले तो बेहतर है। तो हर जगह के अलग तकाजे होते हैं, इसलिए कॉपी नहीं हो सकता। अगर एक किताब लिखी गई है कुम या नजफ़ या तेहरान में, उनके अपने माहौल के अतबार से, तो ये सही नहीं होगा कि आप मिनो अन पूरी इस किताब को फैसलाबाद में तकरीर में सुनाते हैं, क्योंकि उनका माहौल अलग है। कराची का माहौल, कराची खुद इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है कि यहाँ पर हर इलाके का अलग अलग माहौल है। भाई हर इलाका यहाँ पर अगर खिताबत और ज़ाकिरी के उन्वान से देखें तो गोया अपना अपना एक शहर की हैसियत रखता है। अंचोली की अपनी एक हैसियत है, सोल्जर बाज़ार की अपनी एक हैसियत है, मलिक जाफ़र तैयार उसकी एक अपनी हैसियत है। तो हमें देखना पड़ता है। इसलिए ये बहुत सी बातें इसमें समझ में आती हैं इंसान को जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में उतरता है। तो हम यहाँ पर आपको थ्योरी गुजारिश करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से, हाँ थ्योरी का फ़ायदा क्या होता है, फिर जब प्रैक्टिकल ही से समझ में आना है तो थ्योरी का फ़ायदा क्या है। थ्योरी का फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ जो प्रैक्टिकल में आपको 10 साल में समझ में आएगी, वो किसी के 10 साल के तजर्बे से आपको समझ में आ जाएगी। वो चीज़ जैसे हमने अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा, तो वो जो उनका उस वक्त 20-25 साल का तजर्बा था वो हमें फ़ौरन काम आ गया कि हमें किस जगह कैसी बात करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ से तनाज़ा खड़ा हो सकता है, क्या एहतियात करनी है, इस तरह। अच्छा, तो हमारा पहला जो हिस्सा है
وہ ہے کہ کیا خامیاں ایک ذاکر یا ذاکرہ میں ممکن ہیں. اور سچی بات یہ ہے، ہمارے استاد محترم نے بھی ایک جگہ اسی طرح سے گفتگو میں فرمایا تھا، اور عربی کا محاورہ بھی ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے یہاں قم میں درس اخلاق دینے کے لیے ایک استاد آئے تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اشیاء کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. میں درس اخلاق دینے کے لیے آیا ہوں تو آپ مجھے دیکھیں اور اخلاق کو پہچانیں. تو انہوں نے توازن انکساری کے ساتھ یہ کہا تھا. میں حقیقتاً یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت کچھ جو میں شیئر کر رہا ہوں وہ اپنی زندگی کے تجربات بھی ہیں اور جو دوسروں سے سیکھا ہے وہ بھی ہے کہ کیا کچھ خامیاں ممکن ہیں. ترتیب سے چلتے ہیں. ابھی آپ نے ذاکری کو شروع کیا. ایک تو وہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ذاکری شروع کرنے سے مدرسے میں آنے سے پہلے ممکن ہے. وہ دوستوں رشتہ داروں سے نمٹنا، گھر والوں کا ایک معاملہ، یہ سب، وہ تو اس کو ہم اس وقت نہیں چھیڑ رہے کیونکہ ہم آ رہے ہیں ڈائریکٹ ذاکری پر. کیونکہ اس وقت ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ مدرسے میں آنے کے لیے کیا مشکلات ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکری میں مشکلات بھی نہیں، خامیاں خود ذاکر کے اندر کیا پیدا ہو سکتی ہیں. ہم ابھی دوسروں کو نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں کیا پاسبلٹیز ہیں کہ کیا مشکلات ہیں. جیسے ہی آپ نے اسٹارٹ کیا اور پہلی مرتبہ کسی نے تعریف کی آپ کی، سمجھ جائیے کہ یہاں سے خامی کا ممکنہ آغاز ہو گیا. پہلی مرتبہ کسی نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ نے تو کمال کر دیا. یہاں سے خامی کیا، وہ غرور تکبر والی وہ تو بعد ہے، ابھی یہ نہیں آئے گا. ابھی یہ تو تھوڑی دیر بعد کی بات ہے. ابھی تو آئے گا کہ جناب میرے اپنے گھر اور فیملی میں سب سے زیادہ سپیریئر ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے جاننا شروع کر دیا ہے، پہچاننا شروع کر دیا ہے. 100-200 لوگ مجھے جانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، فون کرتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، استخارہ دکھوانے کے لیے. پتہ نہیں اب لیڈیز میں سسٹم لیڈیز کو ہے ہی نہیں، لیکن کم از کم مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو پرائرٹیز انسان کی بدل جاتی ہیں. ایک ذاکر کے لیے خامیاں کچھ دوسری ہو سکتی ہیں اور ذاکرہ کے لیے دوسری ہو سکتی ہیں. ذاکرہ کے لیے ایک مشکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی پرائرٹیز میں پھر شاید یہ آ جائے کہ اچھا اب مجھے ذاکری ہی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، چاہے میرے گھر کا ستیہ ناش نکل جائے. کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری خاتون کی یہ ہے کہ شوہر کے حقوق، بچوں کی تربیت، اور ظاہر ہے کہ سسرال کا جو ہمارے یہاں پر ایک سسٹم ہے، کنونشنل سسٹم، اس میں بھی جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی، یہ سب سے پہلی بات ہے. تو اگر اس کے ساتھ ساتھ ذاکری چل سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ نہ کرے گھر میں کشیدہ صورتحال ہو، یا پھر یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک اس سے بھی زیادہ بڑھ کے گھر ٹوٹنے تک بھی نوبت پہنچ جائے. کیونکہ یہ پریکٹیکل ہو چکا ہے، کتنی خاران کے ساتھ ایسا پریکٹیکلی ہو چکا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں. تو پھر یہ کہ اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی. قربانی ان سینس یہ کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس فیلڈ میں آگے جا سکتی ہوں یا میں ذاکری کر سکتی ہوں، لیکن مجھے اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے میرا گھر وہ صحیح رہے، سلامت رہے، اس میں کوئی ٹینشن نہ ہو. معمول کے جو ہے چھوٹے موٹے ٹینشن تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے میجر کوئی ایفیکٹ نہ پڑ جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ آپ کس حد تک کتنی مجالس لینی ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اگر 1 عشرہ لے سکتی ہوں میں اور اس سے زیادہ اگر لوں گی تو گھر میں کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو پھر 1 ہی عشرہ لیں، پھر 2 عشرے نہ لیں. اگر ہفتے میں 2 مجلسیں لے سکتی ہوں تو 2 ہی مجلسیں لیں، زیادہ نہ لیں. لیکن یہ کہ اس کو مینیج کریں، بیلنس کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف اس طرح افراد و تفرید کا آپ یوں شکار ہو جائیں کہ دوسری طرف سے گھر کی جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگے، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک بھی پہنچ سکتی ہے، جو کہ بعض صورتوں میں ہو چکا ہے. اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. تو جہاں آپ نے اسٹارٹ کیا، اچھا یہ جو انسان کے دل میں آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی زبان میں کہوں تو آئی ڈیم کیئر، کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس لیے آتا ہے کہ اسے فیل ہونے لگتا ہے کہ ہاں یہ میری تعریف ہونا شروع ہو گئی ہے اور میرا حلقہ احباب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جو حلقہ احباب بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے انسان کے اندر ایک کانفیڈنس بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرے بہت سے چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے اپنی فیملی ہی میں.
میری مثلا بہنیں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، مامی ہیں، ان کو ابھی دین کا کیا پتہ؟ تو یہ بیچارے ہیں، ان کو ٹھیک ہے، خامخواہ دل میں خیال آنے لگتا ہے علم کا غرور. اور یہ علم کا غرور آتا اسی وقت ہے کہ جب انسان اسٹارٹ میں ہوتا ہے. تھوڑا میں آپ سے بتا رہا ہوں، آہستہ سے جب آگے بڑھتا رہتا، آگے بڑھتا، اس کے اوپر اور علم کے باب کھلتے رہتے نا. جو آیت اللہ خوئی سے بھی ایک منسوب جملہ ہے کہ جب انسان مقدمات شروع کرتا ہے، مقدمات حوزہ علمیہ میں پہلے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عربک گرامر، گردان. اگر آپ نے کسی نے پڑھی بھی عربک گرامر تھوڑا بہت، اس میں یہ کہ فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، اور اس کو گردان رٹوائی جاتی ہے، کیونکہ رٹنا اس میں ضروری ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں رٹا ہی لگانا پڑتا ہے. اس لیے کہ جو ہے آپ کو پتہ ہو کہ آپ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن جو انگلش میں ہوتا ہے تو عربک میں ہوتا ہے کہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. تو اس میں آپ، اب میں نے اس کو شاید 16 سال پہلے رٹا تھا، لیکن ایسا کہ آج تک مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایسے رٹنا پڑتا ہے. جب آیت اللہ خوئی فرماتے تھے، ان سے منسوب ایک جملہ ہے کہ جب یہ طالب علم رٹ لیتا ہے، یہ ماضی ہو گیا، پھر مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، اضرب، پھر اس کے بعد فعل مضارع اور فعل امر، اس طرح جب یہ کر لیتا ہے نا تو وہ تو سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو کوئی ہو گیا بہت بڑا چیمپئن بھائی. یہ یہاں سے غرور شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے، مثال کے طور پر صرف سے آ کے نحو میں آتا ہے، عربک جو کمپریہنشن ہے جملے کی، جو بناوٹ ہے وہ کیسے ہوگی، تو اس کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھیک ہے، میں بہت کچھ پڑھ لیا میں نے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی بھی ہے. پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، پھر اس کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو شاید آدھا میں نے پڑھ لیا، آدھا باقی ہے ابھی. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے تو اس پر اور علم کے باب کھلتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے ابھی تو میں بہت کچھ نہیں پتا تھا مجھے، تو تھوڑا بھی مجھے پتا، ابھی تو بہت کچھ نہیں پتا. اور پھر تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ مجھے تو بہت ہی معمولی پتا ہے، ابھی تو علم کے کتنے باب اور باقی ہیں. اور پھر آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں اس مرض تقلید کے اس لیول پر ہونے کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. جب اس لیول پہ انسان پہنچ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا چاہے مجھے کچھ بھی سمجھتی رہے، میں جو ہے وہ اپنی حیثیت کو جانتا ہوں کہ علم کے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں اور دریچے ہیں جن کو بھی میں نے طے کرنا ہے، ابھی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں پتا مجھے. لیکن اسٹارٹ میں غرور کافی حد تک پاسبلٹی ہے کہ آ جائے، اس لیے اسٹارٹ ہی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد، دعا کا ایک جملہ ہے بہت ہی خوبصورت صحیفہ کاملہ کا. فرمایا کہ پروردگار تو دوسروں کی نگاہوں میں مجھے عزیز بنا دے اور اپنے نفس میں مجھے ذلیل بنا دے. دوسروں کے سامنے بے عزتی ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو کہ میری عزت باقی رہے. لیکن اپنے نفس کے اندر مجھے پتا ہو کہ بھائی میری اوقات کیا ہے، یہ ضروری ہے. تو دوسرے تو تعریف کریں گے، میں نہیں کہہ رہا دوسرے تعریف نہیں، دوسرے تعریف کریں گے، دوسرے آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اس سے آپ کا دل خوش بھی ہوگا. فطری تقاضا ہے کہ خوش نہ بھی آپ روکنا بھی چاہیں تب بھی خوش ہوگا وہ، ایسا نہیں ہو سکتا خوش نہ ہو آپ کا دل. آپ کے بعد آپ نے مجلس اچھی پڑھی اور کسی نے آپ کی تعریف کی، اب یہ کوئی عارف ہی ہوگا بہت بڑا کہ کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ امام خمینی جب تشریف لا رہے تھے تہران ایئرپورٹ پر، جب انہوں نے لینڈ کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہہ رہے زندہ باد خمینی. تو اس وقت انہوں نے آیت اللہ پسندیدہ جو ان کے ساتھ اتر رہے تھے ان سے کہا تھا کہ اگر یہ سب مل کے بھی کہے نا مرد آباد خمینی تب بھی مجھ پہ ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. ایسے کوئی عارف ہو تو وہ بات الگ ہے، عام انسان اس کو تعریف اچھی لگی، لیکن اس تعریف کی وجہ سے انسان اپنے ہوش و حواس میں رہے، آگے بڑھ کے اپنی اوقات میں رہے اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہے. یہ پہلی ممکنہ خامی ہے کہ جو ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ متصل ہے کہ جب شہرت اور بڑھ جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ غرور اور تکبر والی کیفیت بھی پیدا ہونے لگتی ہے. یہ جو غرور تکبر ہے اس کی علامت کیا ہے؟ احادیث معصومین کی روشنی میں، احادیث پوری نہیں پڑھوں گا، فقط مفہوماً
آپ کا اب یہ دل نہ چاہے کہ میں خود کسی کو بڑھ کے سلام کروں. کوئی مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں اتنا بڑا ہوں, میں کیوں کسی کو آگے بڑھ کے خود سے سلام کروں. اس لیے کہ پہلے سلام کرنا یہ غرور کو توڑتا ہے. تو جب آپ کو کسی کے ساتھ فیل ہونے لگے کہ جناب یہ ایسا ہے کہ اس کی دنیاوی سٹیٹس کے حساب سے کوئی خاص ویلیو نہیں ہے, تو اس کو خود کو بڑھ کے سلام کریں. پھر تو اس سے ہوگا کہ جو اندر کا جو غرور تھوڑا بہت بن رہا ہوگا نا بت, وہ ٹوٹے گا. دیکھیں جو باہر کا بت ہے وہ کوئی بھی توڑ سکتا ہے, لیکن جو ہمارے اندر کا بت ہے وہ مجھے خود نے توڑنا ہے. اس لیے کہ باہر والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کیا بت بنا ہوا ہے, یہ تو مجھے اندر پتہ ہے کہ میرے اندر کیا چیز, تو وہ مجھے خود توڑنا ہے. وہ توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پھر تواضع ان کے ساری ظاہراً نہیں جی حضور یہ وہ دل میں پھر وہی غرور ہی ہو. کبھی کبھار تو تواضع بھی جو ہے وہ غرور کا ذریعہ بن جاتی ہے. حد سے زیادہ تواضع مولا علی نے کہا, حد سے زیادہ تواضع جو ہے وہ بھی خود نمائی کا ذریعہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے میں کتنا زیادہ متواضع ہوں. نہیں, حقیقتاً انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا کہ ٹھیک ہے مجھے ذاکری کی تھوڑی بہت تربیت مل گئی, میرا ماحول ایسا تھا, مجھے مدرسہ ایسا مل گیا, مجھے استاد ایسے مل گئے, تو میں تھوڑا سا اس مقام پر آ گئی. ورنہ بہت سے, میں شرعی قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں اپنے آپ کے لیے کم از کم, کہ کتنے عین ممکن ہے کہ مجلس میں شرکت کرنے والے ہوں جو مجلس پڑھنے والے سے زیادہ بہتر, متقی, پرہیزگار اور امام زمانہ سے قریب ہو. بہت ممکن ہے ایسا. اور وہ آپ کا ادب بھی اس لیے کر رہے ہوں گے بیچارے کہ ان کو مولا نے خاص مقام دیا, جبکہ اصل ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام اور آپ سے بہت زیادہ ہو امام کی نگاہ میں. تو اس بات کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ میں کتنا ہی بڑا شہرت رکھنے والا بن جاؤں, جب امام تشریف لائیں تو بہت ممکن ہے کہ مجھ سے کہیں کہ جاؤ کسی شہر میں, وہاں جو مسجد ہے وہاں کی جا کے باتھ روم صاف کرو. اگر امام مجھ سے کہیں تو میں کر لوں گا یا نہیں؟ میں کہوں گا کہ ارے میں تو کہاں, کیا امام کیا کام دے رہے ہیں مجھے. اور وہ کہ جس کو میں کو بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوں اس کو امام کسی جگہ کا گورنر بنا دیں, کیونکہ دلوں کا حال وہ جاننے والے ہیں. اس لیے شیطان فوراً بہکاتا ہے کہ تمہارے چاہنے والے بہت ہو گئے اور تمہارا مولا کے نزدیک بھی بہت مقام ہو گیا. یہ بھی ایک بہکانے کا طریقہ ہے کہ مولا نے تم کو ایسا خاص مقام عطا کر دیا, تو مولا نے جو مقام عطا کیا تو دوسرے کو جو اگر ظاہری شہرت نہیں ملی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مقام عطا نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری میں اس کا مقام زیادہ ہو. تو دوسرا ایک ممکنہ حملہ شیطان کا ہو سکتا ہے, یہی جو ہم سب پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوگا, کہ یہ غرور و تکبر کی فیلنگز اور کیفیت کا آ جانا. اس سے جب آگے بڑھتے ہیں آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ ہر ایک میں بڑی گنجائش ہے کہ بات کی جا سکے, لیکن میں تھوڑا جلدی آگے بڑھتا ہوں تاکہ زیادہ پوائنٹس آ جائیں. اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مشکل آ سکتی ہے, وہ ہے حسد کی. فلاں کو مجلس مل گئی اور مجھے نہ ملی, فلاں کی تعریف ہوئی اور میری نہیں ہوئی. یہ میں بالکل پریکٹیکلی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. بلکہ علماء کے درمیان تو ایک جملہ مشہور ہے, بلکہ شاید حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے, کہ ہر گروہ میں کچھ خامیاں زیادہ پائی جاتی ہیں. بزنس مین ہوتے ہیں, ان میں جو ہے وہ ناپ تول, فراڈ, یہ زیادہ. اب ایک عالم ہے یا ایک ذاکر ہے, اس میں تو یہ چیز اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچنے کے لیے, وہ کیا جو ہے وہ, تو اس میں کیا پاسبلٹی ہے؟ اس میں حسد, العلماء حسود. حسد کی جو خامی ہے اور جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ عالم طبقے میں ممکن ہے, پاسبلٹی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب کسی اور کی تعریف ہو رہی ہو میرے سامنے جو میرے لیول کا ہو, یہ بات ہے. میرے سامنے کوئی علامہ طالب دوری صاحب کی تعریف کرے تو اس میں ابھی میں کوئی حسد کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی تقابل نہیں. لیکن کوئی ہم صنف ہو اور اس کی مسلسل میرے سامنے تعریف ہو رہی ہو, تو اگر میرا دل پھر بھی مطمئن رہتا ہے, الحمدللہ اللہ نے عزت عطا کی, تو ٹھیک ہے. لیکن دل میں یہ ہونے لگے یار کیا بات ہے بھائی, کوئی ٹاپک چینج کرو بھائی. اب یہ تو نہیں کہہ سکوں گا کہ بھائی تم بند کرو,
تو یہ کہ اپنے بہانے سے کبھی کیا بات کبھی کیا، بھائی کوئی بات بدلو، کچھ یہ ہو یا کوئی میری تعریف ہو. مثلا کسی کے مجمع کی تعریف ہوئی، بھائی فلاں صاحب کا مجمع تھا، اس میں تو 5000 لوگ آ رہے تھے مجلس میں. اچھا مجھے پتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میرے مجمع میں 20000 لوگ آ رہے تھے، لیکن تعریف انہیں کی ہو رہی ہے، تو بھائی کوئی میرا بھی تو کہنے والا ہو کہ میرے بھی تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی تعریف نہ ہو، صرف میری تعریف ہو، یا کم از کم میرے سامنے کسی اور کی تعریف مجھے برداشت نہیں ہوتی. اگر دل میں یہ رہے تو یہ گناہ شرعی نہیں بنے گا. حسد اگر دل میں رہتا ہے تو یہ گناہ وہ نہیں بنتا کہ جو حرام ہو جائے، جب تک میں زبان سے یا اپنے ایکشن سے اس کا اظہار کر کے حسد کو ظاہر نہ کروں. لیکن یہ دل میں ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ بہرحال جو بیج ہے، سیڈز اندر ہیں، تو کچھ نہ کچھ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو حسد پر کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اس سے جب اور آگے بڑھتے ہیں، اور کیا پاسبلٹی ہے، ایک ذاکرہ میں کیا پیدا ہو سکتا ہے، یا ایک ذاکر میں کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ خود نمائی، علم کا اظہار. وہی کہ جب دوست بیٹھے ہیں، خاندان والے بیٹھے ہیں، تو میں چاہوں کہ میری علمیت سب پہ حاوی رہے، یا میں اپنے آپ پہ کہوں کہ میں جھاڑتا رہوں اپنی باتیں بس، تو وہ میرے علم کے سب معترف رہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ زبردست، کیا انہوں نے ترقی کر لی، کیا ماشاءاللہ ان کا. تو وہ علم کا اظہار، بیجا اظہار، یہ بھی ذاکر کی خامیوں میں سے ایک خامی بالکل پاسبلٹی ہے. اس کا طریقہ، اب میں اس کا طریقہ بتاؤں گا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں یہ طریقہ پتہ نہیں تھا، تو چلو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ علم کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں جاتے ہیں کیونکہ جب مرض بتائیں گے تو پھر اس کا علاج ہو سکے گا. ایک چیز تھی، بڑی کامن ہو گئی تھی، ایران میں زیادہ ہو گئی تھی. ہمارے یہاں پر تو اتنا کتاب کے حوالے دینے کا یا کتاب سے باقاعدہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ رواج اتنا زیادہ نہیں ہوا. اب میں نے یہ کتاب ہے آفات الطلاب، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آفات الطلاب یعنی طلاب پہ کیا آفتیں ہو سکتی ہیں. یہ کتاب کو میں پڑھ کے ہی آیا ہوں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے. تو اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے. اب حدیث ایک انہوں نے لکھی ہے پیغمبر اسلام سے، اور انہوں نے یوں لکھا ہے کہ ویل ہو میری امت پر کہ جب اس میں علماء سو آ جائیں. میں اس حدیث کو اگر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں یہ کہوں کہ کتاب آفات الطلاب سے میں نے پڑھی ہے، اتنی زیادہ ویلیو نہیں سمجھ میں آئے گی. یا میں کہوں کہ سچی کہانیوں میں سے پڑھی ہے، اتنی زیادہ. میں اس کے نیچے دیکھوں حوالہ کیا لکھا ہوا ہے، کتاب میزان الحکمہ، بحار الانوار، اصول کافی. تو کتاب اصول کافی میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا. ارے بھائی کہاں دیکھی آپ نے اصول کافی؟ آپ نے تو اس سے دیکھ کے پڑھا ہے. یہ ہے ممبر پر اظہار کیے بغیر بھی اپنے علم کا اظہار کرنا. اگر کسی نے واقعاً پڑھا ہے اور چیک کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو حق ہے، وہ جائے اور اس میں جا کے وہ جیسے ہم نے کتاب اسی حدیث میں، اسی کتاب میں حدیث پڑھی مثلا، لیکن ہم نے اس کو جا کے پھر چیک بھی کیا کہ واقعاً یہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر دیکھا اور اس کے بعد اس کو بیان کیا، تو ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جتنے بڑے بڑے حوالے دینے والے ہیں وہ سبھی غلط کر رہے ہیں، نہیں، اس میں سے اکثر ٹھیک ہے. لیکن یہ عادت آ سکتی ہے کہ میں اگر کسی چھوٹی کتاب سے میں نے پڑھا ہے، اچھا کتاب کی حد تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، بھائی سنا ہے مولانا صادق حسن کی تقریر میں، پڑھا بڑا کہیں سے نہیں ہے. اور اگر کسی نے پوچھ لیا اس کا حوالہ، یاد نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گی. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف تو شاید ہوگا، اس میں ہوگا. ایک صاحب تھے، ان سے جو بھی پوچھا جائے کہ جناب یہ چیز کہاں پر ہے، کہا بہار میں ہوگی. بہار کی تو 110 جلدیں، کون جا کے ڈھونڈے گا بھائی، کون جا کے ڈھونڈے گا، بہار میں ہوگی. ایک بار انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بہار میں ہوگی. تو اب تو آج کل سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، تو آپ 1 منٹ میں جن کو سافٹ ویئرز آتے ہیں اور جن کو وہ اس کی عربی اور فارسی سے واقفیت ہے تو وہ سرچ کر لیں. تو سرچ کر لیا تو نہیں ملی. انہوں نے سے کہا کہ جناب بہار میں تو نہیں ہے. تو نے کہا بہار میں نہیں، بنگال میں ہوگی کہیں شاید.
اس کا مطلب یہ ہے کہ حوالے جو دے رہے تھے وہ خود نمائی کے لیے دے رہے تھے، اصل میں کوئی نہیں تھا معاملہ. تو اتنی کریج ہونی چاہیے. چلے ممبر پر نہ صحیح، کیونکہ کچھ لوگوں کی پوری تقریر ہی سنی سنائی کہیں اور سے ہوتی ہے. اب یہ تو پوری تو نہیں کہیں گے کہ جناب ہم نے پوری تقریر مولانا ذیشان حضرت جوادی صاحب کی سن کے رٹ لگا کے جو ہے نا پڑھ دی ہے. اس میں حرج نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ حرج ہے اگر آپ نے اس ماحول کو دیکھ لیا، لیکن اتنی کریج بھی ہو پھر کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ سکیں کہ ہاں یہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے پڑھا تھا اور میں نے ان کو سن کے پڑھ دی ہے. اس لیے یہ بھی ایک مشکل ہے ذاکری کی خامیوں میں سے کہ علم کا اظہار کرنا اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں ان کے نام لینا اور بڑے بڑے جو ہے نا چیزیں کہنا، جبکہ اندر سے کھوکھلے ہیں، کچھ نہیں پتہ. اور یہیں سے رب دیتے ہوئے جو ہماری بات آئی کہ ایک خامی یہ ہے کہ انسان سب کچھ ہی پورا ڈپینڈنٹ ہو دوسروں ہی کے پڑھے ہوئے پر. آپ کبھی کسی سے سن کے کچھ پڑھ دیں، کوئی واقعہ ہے آپ کو نہیں مل رہا، آپ نے سنا آپ کے موضوع میں آیا تھا آپ نے پڑھ دیا، لیکن یہ کہ کتاب بھی تو پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. اور جو مدرسے میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں جو سلیبس ہے، کورس ہے، وہ آپ تیار کریں کیسے مجلس میں پڑھا جا سکتا ہے. خود بھی کچھ محنت کریں. یہ تو نہیں کہ بنی بنائی پلیٹ ہی ہمیشہ جو ہے وہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، کیونکہ وہ جس ذاکر نے مجلس پڑھی ہوگی اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی اس کے لیے، اس کے بعد جا کے اس نے اس کا جسٹ نکالا ہوگا اور آپ کو سنایا ہوگا. تو یہ عادت رہنی چاہیے کہ انسان یہ نہ ہو کہ ہمیشہ ہی، جس کو ہم پنجاب میں اور سندھ میں ایک جملہ مشہور ہے کیونکہ وہاں پر ذاکری زیادہ پاپولر ہے، وہ ذاکری جو کہ جس طرح سے ذاکر پڑھتے ہیں. تو جو چھوٹے ذاکر ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے استاد ہی سے پوری سی ڈی سنی اور سی ڈی میں جا کے وہی تقریر جو ہے نا پڑھ دی. تو کچھ لوگ مشہور ہو گئے ہیں سی ڈی والے ذاکر، یا کچھ لوگ مشہور ہو گئے، یہ پہلے ایک زمانے میں ہو گئے تھے کہ کیسٹ والی ذاکرائیں، کیونکہ وہ کیسٹ ہی سے سن کے بس انہوں نے پڑھ دیا، ہمیشہ کیسے سنا پڑھ دیا، کیسے سنا پڑھ دیا. اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی خامیوں میں سے خامی ممکنہ ہے کہ بن سکتی ہے. میں نے عرض کیا ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر، حتیٰ بڑے بڑے علماء بھی، مثلا آج علامہ نقن صاحب کی کتابوں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جو ان کی مجلسوں ہی کی کتاب ہے. علامہ رشید ترابی صاحب کی کتابوں سے بہت کچھ پڑھا جاتا ہے، اور بھی دیگر علماء کی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام بالکل ہونا نہیں چاہیے، میں اس کی ممانعت نہیں کر رہا، لیکن آپ خود ایک لائن ڈرا کریں کہ کتنا مجھے سن کے پڑھنا ہے، کتنا مجھے خود بھی محنت کرنی ہے، کتنا مجھے خود بھی مجلس تیار کرنی ہے. اور سن کے پڑھنے کے لیے بھی وہی میں نے کہا عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے تجربہ کیا ہوا ہے تو میری بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ اگر انہوں نے سن کے چلے گئے ڈائریکٹ پڑھنے کے لیے تو وہاں ان سے وہ ڈیلیوری اور ادائیگی ہو ہی نہیں پائے گی جو انہوں نے اصل ذاکر سے سنا ہوگا. اس لیے کہ خالی سن لینا بھی کافی نہیں ہے، اس کو پورا اچھی طرح سے یاد کرنا پورا. یہ تو جب ذاکری آپ اسٹارٹ کر رہے ہو نا، تو یہ تصور نہ کیجیے گا کہ جناب مثال کے طور پر یہ صاحب ذاکرہ ہیں یا ایک ذاکر ہیں، یہ آتے ہیں اور ممبر پر آ کے شروع ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ عوام میں سے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ عوام میں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی پیچھے ایک ذاکر ہے، ایک عالم جو ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے تقریر کے پیچھے، اگر اس کو اچھی تقریر کرنی ہے تو. بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہے. ایک صاحب نے ابھی مجھ سے کہا محرم کے عشرے میں ایک جگہ میں نے حضرت مسلم بن عقیل کا خطبہ پڑھا تھا، تو وہ خطبہ تقریباً عربی میں جب میں اس کو پڑھتا گیا تو شاید 3-4 منٹ تھے پورے. ایک خالی شبیہ یہاں پر تاکہ اندازہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا، نہیں وہ مولا عباس علیہ السلام کا خطبہ معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ وجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ وجعل الاول تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ فکان السید الاکبر ینطق للہ وعن اللہ وباللہ والسید الاصغر کان یفعل عنہ ولو بہ
ومضى طاهران تقيان فليس لهما وارث على وجه الارض سوى الحسين كليم القرآن المناجی بالرحمن قاسم کل خیر المفترض اطاعت والجن والانس والوحش والطیر. یہ پورا خطبہ ہے, آگے اور بھی ہے. تو اگر اب اس پہ کوئی یہ کہے کہ جناب ماشاءاللہ کیا حافظہ ہے آپ کا, کہ آپ نے پورا خطبہ یاد ہے آپ کو, اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یقیناً عطا بھی ہوتی, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس ایک خطبے کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنت ہوگی اس کے پیچھے. یہ میں اپنی مثال فقط نہیں دے رہا, کوئی بھی عالم آپ لے لیں, کوئی بھی عالم. اور میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں, کبھی کبھار وہ بات کہ جو مجلس میں خالی 15 منٹ میں بیان ہو جاتی ہے, ذاتی تجربے کے لیے کہہ رہا ہوں, 15 منٹ میں آپ نے مجلس میں اس کو بیان کر دیا, اس کی محنت, تیاری اور اس کو یاد کرنے کے لیے 10 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے, 10 گھنٹے آپ یاد کریں, اس کی پہلے محنت کریں, اس کو ترتیب دیں, سیٹنگ بنائیں, اس کے بعد اس کو یاد کریں. 10 گھنٹے کی محنت آپ 15 منٹ میں سنا دیتے ہیں لوگوں کو. لوگ یہ سمجھ ہوتا ہے کہ 15 منٹ تو ہے, اس میں کیا ہوگا. تو جب ہم کسی کو سن کے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھائی 10 گھنٹے کی محنت تھی جب اس نے جا کے یہ پڑھا ہے. میں خالی سن کے تھوڑی کوئی ایک مرتبہ میں سن کے جا کے وہ سنا دوں گی, حتیٰ اردو میں ہی صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ جب آپ, یہ ذاکری کا بڑا اہم نقطہ ہے, جب بھی آپ کو عربی اگر پڑھنی ہے یا کوئی شعر پڑھنا ہے, یعنی خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی چیز پڑھنی ہے جس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. عربی ہے, قرآن یا حدیث, اس میں آپ لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. شعر میں لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو سارا وزن خراب ہو جائے گا. وہ آپ کو ایسے یاد ہونا چاہیے اگر آپ کو پڑھنا ہے مجلس میں, کہ اگر کوئی نیند سے اٹھا کے پوچھے نا کہ شروع ہو جاؤ, تو آپ وہ شروع ہو جائے. اتنا حفظ ہو تب جا کر اس کو مجلس میں جا کے صحیح طرح پڑھا جا سکتا ہے. ورنہ سلوات پڑھ دیں, یہ وہ پانی پیا, اچھا مجھے تو سچ میں پانی پینے کی ضرورت ہے, سلوات پڑھ دیں. اس سے مجلس کا حسن خراب ہو جاتا ہے. ایک وہ نقطہ جو آپ فلوئنسی کے ساتھ اچھی طرح سے بولیں, کانفیڈنس کے ساتھ, اس نقطے کا اثر کچھ اور ہوگا. وہی بات, سیم وہی نقطہ اٹک اٹک کے آگے پیچھے ہو کر بھول کے کبھی کے وہ بولیں, اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, کسی کے سب جون تک نہیں رہیں گی. ٹھیک. اس لیے مجلس کی تیاری میں بھی, یہ میں ایک بہت بڑے عالم اور ذاکر اور خطیب کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک چیز آپ 50 جگہ پڑھ چکے ہیں, ریپیٹ کر چکے ہیں, 50 جگہ ریپیٹ کر چکے ہیں. اب تو ریپیٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے انٹرنیٹ کے دور کی وجہ سے اور واٹس ایپ وغیرہ کی وجہ سے, لیکن ایک زمانے میں ریپیٹ ہو جاتا تھا. تو اگر 50 دفعہ آپ ایک چیز پڑھ چکے ہیں اور 51 ٹائم اس کو پڑھ رہے ہیں, 51 مرتبہ, تو کم از کم اس کو 25 مرتبہ دوہرا کے جانا. یہ بہت بڑے عالم کا ایک جملہ ہے, میں نام لوں گا تو پھر مناسب نہیں ہے. آپ 25 مرتبہ پہلے اس کو دہرانا. یہ اپنے اوپر کانفیڈنس کر کے نہیں یار یہ تو مجھے پورا پتہ ہے, نہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ آ رہی ہو, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک خامی ذاکرہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹیکن ایز اے گرانٹیڈ, ایزی لینا. مجلس کو خالی گزارنے کے لیے نہ لیں, چلانے کے لیے نہ لیں. اگر اس کا حق ادا کر سکتی ہیں تو لیں. ہاں, اس کو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ مثال پر ایک ایریا میں آپ نے پڑھی ہے, انچولی میں مجلس پڑھی, اب آپ کو رضویہ میں پڑھنی ہے, اب رضویہ میں وہ سامعین نہیں ہیں تو آپ, لیکن اس کی تیاری اچھی طرح سے ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. تیاری ایسے ہونی چاہیے کہ پہلے تو جو سٹارٹ کرنے والے ہیں انہیں تو لفظ ب لفظ یاد کرنا چاہیے, لفظ ب لفظ اپنی مجلس. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ, کسی ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی اس سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ابتدائی 1-2 سال 40 منٹ کی تقریر اگر آپ کو کرنی ہے, اور ٹائمنگز 40 منٹس ہی رکھیں شروع میں, کوئی بہت زیادہ لوگوں کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. گھڑیاں دیکھتے رہیں اور جناب یہ کہ ذاکرہ کب اترے گی. اس حوالے سے بھی محتاط رہیں کہ جناب نماز کا ٹائم ہے تو آپ کو کس انداز سے ریپ اپ کر دینا ہے, اپنی بات کو جلدی ختم کر دینا ہے. ایک مشکل یہ ہے, ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے
جو میں نے خود کچھ علماء یا ذاکرین میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں تو 1 گھنٹے کی تقریر تیار کر کے لایا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا جناب, لیٹ کیا, مجلس کو لیٹ کیا. جو آ چکے تھے پہلے سے وہ تو بیٹھے بیٹھے تنگ ہو گئے. 1 گھنٹے بعد مجلس شروع کی, پھر اس کے بعد حدیث کے ساتھ سوچ سلام, پھر اس کے بعد ذاکر کی تقریر. اب اگر وہ میں 1 گھنٹہ ہی پڑھوں گا تو کون سنے گا؟ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذاکریں دکھائیں لوگوں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہدایت پائیں لوگ. اگر 15 منٹ میں ہدایت مل سکتی ہے لوگوں کو, اور صاحب خانہ بھی بہرحال اسے توافق ہو جائے, وہ بھی ناراض نہ ہو جائے کہ نا 15 منٹ کی تو کیا ہم نے مجلس پڑھی, لیکن انہیں بھی احساس دلوانے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی اب آدھے گھنٹے کی مجلس ہو سکتی ہے, اب 1 گھنٹے کی نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے چاہے 40 منٹ کی مثال ایک جگہ تقریر کرنی ہے, آدھے گھنٹے کی کرنی ہے, تو آپ اس کو شروع میں تو لفظ بلفظ کوشش کریں کہ لکھیں اور یاد کریں. یہ اگر آپ نے 10 تقریروں میں کر لیا, اگر آپ نے 10 تقریریں 40 منٹس کی لکھی اور اس کو یاد کر لیں, آپ کی ووکیبلری اتنی بڑھ جائے گی, آپ کو خود محسوس ہوگا, اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر آپ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ خالی مفہوم لے لیں اور اپنے الفاظ میں اس کی ادائیگی کر لیں. لیکن آپ شروع میں لفظ بلفظ یاد کرنا ہی پڑے گا. تو اس حوالے سے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال کوئی کام بغیر محنت کے تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک اور مشکل, آپ نے محنت بھی کی, یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, محنت بھی کی, سب کچھ کوشش بھی کی, تب بھی تقریر اچھی نہیں ہو پائی. پاسبلٹی ہے. کبھی کبھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج تو میں پتہ نہیں کیا پہاڑ اکھاڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, بس کچھ بھی نہیں ہو پاتا, کچھ نہیں ہوا. تو اس پر اگر انسان نے کیا ہے اللہ کے لیے, اہل بیت کے لیے, تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ٹھیک ہے نہیں ہو پایا, لوگوں کو اتنا اچھا نہیں لگا, نہیں لگا, میری مجلس اتنی جم نہیں پائی تو نہیں جم پائی, کوئی بات نہیں. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ تیاری اتنی نہیں کی ہوتی اور مجلس بہت زیادہ جم بھی جاتی, ایسا بھی تو ہو جاتا ہے. تو دوسری طرف تو اس لیے اس میں اپنے اوپر حاوی کرنے کی, سوار کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس میں صحت کا بڑا اثر پڑتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جتنا ٹینشن لیتے جائیں گے, ابھی تو خیر اس ایج سے آپ ابھی گزریں گے اور آگے خیر ہم بھی گزریں گے, دیکھیں گے. لیکن یہ کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب ہوتی ہیں ٹینشن زیادہ لینے سے. اور ٹینشن اسی وقت انسان لیتا ہے کہ یار مجلس مجلس مجلس, ٹینشن سے بے سوا, ٹینشن سے بے سوا. تھوڑا سا ریلیکس رہیں. پرسنلی میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہوں, اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو مجھے لینے آنے والے ہیں, یا اگر مجھے خود جانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب میں کوئی کشمیر فتح نہیں کر لوں گا اگر میں نے آدھا گھنٹہ اور پڑھ لیا. بند کرو بھائی, ختم, ریلیکس رہیں. یا پھر خواتین کے حوالے سے ظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گھر کے امور نمٹا کر اگر مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے, ایسا ٹائم مینیج کریں کہ آدھے گھنٹے پہلے تو مجھے بند کر دینا ہے. آدھا گھنٹہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں, میں اپنے اعتبار سے یوں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کے لیے اگر گھر کے ان کاموں کو اور مثال بچوں کے سلسلے میں جو اور امور نمٹانے ہوتے ہیں تو وہ آپ 1 گھنٹہ ٹائم رکھیں. 1 گھنٹہ پہلے تک تو مجھے مکمل طور پر پریپیئر ہونا چاہیے. مجھے کون سے مصائب پڑھنے ہیں, کون سی مجلس پڑھنی ہے, ربط مصائب کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. خطبہ وہ ظاہر ہے ایک ذاکرہ کو یاد کرنا ہی ہے, کوئی نہ کوئی خطبہ. اس کے بعد یہ ہے کہ تمہید مجلس کیا ہے وہ یاد کرنا ہے. اس کے بعد جو میرا موضوع شروع ہوگا, موضوع شروع ہونے کے بعد جو ربط مصائب ہیں, مصائب پہ میں کیسے آؤں گی. اگر وہ ربط مصائب اچھا ہے تو اس کا اچھا اثر پڑے گا. ایسے جمپ لگا کر آ گئے تو ٹھیک ہے, لوگ تو مصائب تو سن لیں گے, لیکن مجلس کی کوالٹی یہ ہے کہ ایک چیز کا دھیان رکھا جائے, خالی ربط مصائب نہیں, پھر مصائب پڑھے, مصائب کے بعد آخر میں دعا. کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دعا میں اٹک جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا دعا پڑھیں. اچھا, جو دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہی ہے کہ وہ ایک روایتی انداز ہے, پروردگار جو ہے نا وہ رزق میں وسعت دے اور مریضوں کو شفا دے, اور ٹھیک ہے یہ دعا بھی ہے, لیکن کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ جو میں نے مجلس میں پڑھا ہے اسی حوالے سے کوئی دعا ترتیب دے کر ہم دعا بھی کروا دیں لوگوں کو مجلس کے آخر میں. مثال کے طور پر مجلس میں اگر نماز اول وقت کی فضیلت پڑھی ہے
تو ہم دعا بھی اسی طرح سے کروائیں کہ پروردگار جیسے علی نے میدان جنگ میں نماز پڑھی تھی، کم از کم ہمیں اپنے گھر میں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ آپ دیکھیں گے اس دعا کے اندر بھی ایک تبلیغ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، اس ایک ایک پوائنٹ پہ غور کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے کہ اچھا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ خامیاں اور بھی ممکن ہے۔ ایک چیز جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں ممبر پر آ گیا تو میں ان لوگوں سے اگر سپیریئر ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے لشکر کا ایک شاعر تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کا نام تھا نجاشی، شاعر کا نام تھا نجاشی۔ اس کا کام یہ تھا کہ لشکر میں وہ ایسی نظمیں پڑھے اور ایسے اشعار کہے کہ فوجیوں میں جذبہ پیدا ہو، وہ جائیں لڑیں جہاد کریں۔ ہم کتنا بڑا کام کر دیں کہ اس کا کام ہم سے ملتا جلتا ہوا تقریباً، یعنی اس طرح سے کہ وہ بھی مولا کے لشکر والوں کو ابھار رہا تھا اس وقت جو ان پر واجب تھا اس کام کے لیے۔ تو ایک مرثیہ گو بھی یہی کرتا ہے، ایک شاعر بھی یہی کرتا ہے، خطیب بھی یہی کرتا ہے۔ وہ شاعر تھا، اس نے رمضان المبارک میں اس نے شاید دل میں یہ سوچا کہ میں تو مولا کے لشکر کا شاعر ہوں، میرا تو اتنا بڑا مقام ہے، تو نعوذ باللہ اس نے شراب پی لی۔ مولا کو جب گواہیوں سے ثابت ہوا، علم اماموں سے تو سب جانتے تھے، لیکن جب گواہیوں سے یوں ثابت ہوا تو 80 تازیانے پہلے مارے اسے شراب کی حد کے لیے، اور 20 تازیانے اور مارے رمضان المبارک کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے۔ تو جب یہ ہوا تو بہت غصہ آیا اسے کہ میں تو مولا کے نام کا اتنا بڑا شاعر تھا اور میرے ساتھ ہی مولا نے کیا کر دیا۔ تو اس نے مولا کے لشکر کو چھوڑ کر وہ چلا گیا حاکم شام کے پاس اور اس سے مل گیا جا کے۔ تو بعض لوگوں نے مولا سے کہا کہ مولا ایسے لوگ جو تھوڑا سا کسی لیول کے ہوتے ہیں، آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے تھوڑا سا ہلکا لیا کریں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے، اس کو جرمانہ لگا دیتے، پیسے لے کے چھوڑ دیتے۔ امام نے اس وقت آیت پڑھی تھی کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، سورہ کہف کی آیت ہے یہ۔ فرمایا کہ میں دین کے کام میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار لوں، یہ مجھ سے نہیں ہونے والا ہے، یہ میں نہیں کروں گا۔ یعنی ایک ذاکر یا ذاکرہ کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں امام کی دین کی خدمت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کھلا لائسنس ملا ہوا ہے کہ بھائی میں تو یہ کام، اس کا مطلب اب کچھ بھی کرتا رہوں میں۔ جی نہیں، جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ حساب لینے والے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ وہ ایسے حساب لینے والے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بظاہر بہت چھوٹا کام دے دیں، کسی چھوٹے آدمی کو بہت بڑا کام دے دیں، تو اس وقت کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ ذہن میں آیا تھا اچانک سے، اور اچانک میں سو کے دیکھے، اگر ذہن میں آتا ہے تو میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاید حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ سے منسوب ہے، فرمایا کہ قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں کہ اپنے ذاکر کو وہ ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا بھی قطرے کی طرح ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام یہ کرم فرماتے ہیں کہ ہمیں ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ نقطہ یہ کہ اس کا مطلب یہاں آنے کے بعد یہ نہیں کہ میری باقی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، اب مجلس کی تیاری کی وجہ سے نماز کا تھا پتہ نہیں، نماز یہ نہیں کہ ہم آپ قضا کریں گے، لیکن یہ کہ پہلے اول وقت میں نماز ہو جاتی تھی، اب مجلس تیار کرنی، مجلس پڑھنی، جناب اس کا وہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو پہلے دعائیں ہیں یا عبادتیں ہیں، ہاں یقیناً ایسا ہے کہ یہ مجلس کے لیے تیاری کرنا اور مجلس پڑھنا یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں انسان کو کبھی کبھار چھوڑنی بھی پڑ جاتی ہیں، مثلا مستحب دعائیں اس کو چھوڑنی پڑ جاتی ہیں وہ چیزیں، لیکن یہ کہ جو واجبات ہیں وہ اس کو بطور احسن پہلے سے بہتر انجام دینا چاہیے اس کو۔ والدین کا احترام ہے، جب غرور کی پیدا ہونے کے لیے ایک موقع وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا
بڑی ایج کا یا بڑے کوئی مقام کا ہے وہ آ کے جھکے اور ہاتھ چومے مثال کے طور پر. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ ذاکر امام حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. اور یہ محبت ایسی ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے. آپ یقین فرمائیے دنیا کی ہر کرسی، ہر سٹیٹس، ہر مقام سے زیادہ اس میں روحانی طور پر لطف ہے انسان کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے ایک مرتبہ یہ حاصل ہو جائے اس کے بعد وہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کے سامنے. اس لیے یہ 5-6 باتیں ہو گئی جو ہم نے آپ سے عرض کی. میں ایک ایک پوائنٹ کہہ دوں. علم کا اظہار، خود نمائی، غرور، فیملی میں اپنے آپ کو، دوستوں میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگنا، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جانا کہ جو ہسبینڈ اور خاص طور پر بچوں اور سسرال کے حوالے سے ہیں، حسد دوسروں سے، اور مجلس کو لوزلی لینا، جس کو میں نے آپ سے کہا کہ بغیر تیاری کے اب چلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ نا یہ چیزیں تھیں جو کچھ پاسبلٹیز میں آ سکتی ہیں. اور ساتھ میں اس میں وہ پوائنٹ کا بھی اضافہ کر دیں کہ اپنی صحت کے لیے بھی انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر صحت نہیں ہے تو اچھی مجلس نہیں پڑھی جائے گی. صحت مند ہی انسان اچھی طرح سے ڈیلیور کر سکتا ہے اور اچھی مجلس پڑھ سکتا ہے. یہ ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہو گیا. اس حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، پھر ہم جاتے ہیں ایک اور دوسرے حصے کی طرف. جی سوال آپ نے بھیجا ہے؟ اچھا. آیت کا نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اپنا مددگار کسی گمراہ کو بناؤں، یہ نہیں ہوگا. کہ امام اپنا مددگار بنائے تو امام کے کام میں تو وہ مدد کر رہا ہے لشکر میں، لیکن ویسے گمراہ ہے تو امام کہیں گے کہ نہیں تمہاری ضرورت نہیں مجھے. تو اگر کوئی ممبر پر آ کے تبلیغ تو کر رہا ہے لیکن ویسے گمراہ ہے، امام کہیں گے کہ نہیں. سوال یہ کہ سر کیا مصائب بھی کسی عالم دین کے سن کے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جو ان حضرات کے پاس کتاب ہوتی ہے وہ سب کے پاس نہیں ہوتی؟ میں نے آپ سے عرض کیا خالی مصائب کی بات نہیں، ویسے ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہ پڑھیں. اتنا حوصلہ ہو انسان میں کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ سکے کہ ہاں میں نے مولانا صاحب فلاں کی مجلس سے سن کے پڑھا تھا. یہ حوصلہ بھی تو رکھیں پھر. اور مصائب سن کے معتبر کسی بھی عالم کے مصائب آپ سن کے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اکثر صحیح بات ہے یہ کہ ان کے پاس کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے اور ایک نئی ذاکرہ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ کسی بھی عالم کے وہ مصائب، معتبر عالم ہوں گے ظاہر ہے، تو آپ ان سے وہ مصائب پڑھیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے. بعض علماء اس میں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ نام لے کے پڑھتے ہیں. مثلا مولانا اظہر حسین زیدی صاحب وہ یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اگر ایک روایت ہے کہ جو کہیں اور نہیں مل رہی اور صرف مولانا اظہر حسین زیدی صاحب نے پڑھی ہے تو پھر وہ نام لے لیا جاتا ہے کہ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب نے یہ فرمایا. بعض دفعہ بہت سے واقعات، حکایات میگزین سے یا فیس بک سے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، فیس بک سے پڑھا ہے، اس لیے کیا کریں؟ نہیں تو ہر چیز کے بارے میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک جملے کے بارے میں آپ بیان کریں گے کہ میں نے کہاں سے پڑھا، پھر یہ کہاں سے پڑھا، پھر یہ کہاں سے پڑھا. اور فیس بک کا تو کہیں گے تو پھر یہ ہے کہ اچھا ملیانی صاحبہ بھی جب فیس بک پر ہیں تو بچے کہیں گے جناب ہمیں آپ اپنا اکاؤنٹ بتائیں، بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آپ کہیں باقاعدہ کہ میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا، کبھی ایسے بولے بغیر بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. حافظے کو قوی کرنے کے لیے سورہ اعلیٰ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھیں تو اس سے حافظہ قوی انشاءاللہ ہو جائے گا. البتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب حافظہ قوی نہیں تو سورہ اعلیٰ کیسے یاد ہوگا ہمیں؟ پہلے سورہ اعلیٰ تو یاد ہو تو پھر پڑھیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ایک منٹ
اس کے لیے یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد دیکھ کے پڑھ لیں، صبح صبح سورہ اعلیٰ پڑھیں، اس سے حافظہ آپ کا انشاءاللہ کافی بہتر اور اچھا ہو جائے گا. اور یہ ایک ان جنرل ہے، ان جنرل جو کہتے ہیں نا کہ دروغ و حافظ نہ دارد، فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جتنا انسان سچائی پہ رہتا ہے تو اللہ خود اس پہ کرم بھی کرتا ہے، حافظہ بھی اچھا رہتا ہے. اور البتہ یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے، آپ کسی حافظہ اچھا نہ ہو اس کے پیچھے کوئی شک نہ کرنے لگیں کہ جو بہت جھوٹ بولتے ہوں گے اس لیے ان کا حافظہ اچھا نہیں، ایسی بات نہیں. نام خود خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میرا نام مینشن ہو، پرومیننٹ. کسی نے مجلس رکھی، اشتہار چھپایا چھوٹا سا، لیڈیز میں سسٹم ہے کہ سلپ بانٹتے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے گھر پہ مجلس عزا بلاک نمبر یہ اتنے بجے منعقد ہوگی. تو اگر ذاکرہ کے دل میں یہ آئے کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا اس نے، نام بھی تو لکھ دیتے. میں ساری چیزیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام آئے آگے. زیادہ مشکل اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب 5-6 پڑھنے والے ہوں اور زیادہ نام لکھے ہوئے ہوں، اور اس میں میرا نام تو بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، دوسروں کے نام بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں، یا دوسروں کا نام پہلے لکھا ہوا ہے، میرا نام نیچے لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آگے جا کر انسان کو جو ہے نا وہ شیطان بہکاتا ہے. یار تمہاری تو انہوں نے اتنی ویلیو نہیں دی، دوسروں کو زیادہ ویلیو دی ہے. ان کا نام دیکھو، ان کا نام زیادہ القاب کے ساتھ لکھا ہے، ان کے نام کے آگے لکھا ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت فلاں دام ظلہ العالی، اور آپ کے ساتھ تو خالی مولانا لکھ دیا ہے بس. شاید سورہ اعلیٰ کا واقعہ یہاں پہ سنا چکا ہوں، پہلے سنا چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں سورہ اعلیٰ کی بات نکلی تھی تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا. ایک مسجد بنائی ایک صاحب نے، جن کا نام تھا، تین افراد نے مسجد بنائی، محمد، ابراہیم اور موسیٰ. اور انہوں نے مسجد بنوائی، اور مسجد بنانے کے بعد ایک مولانا کو رکھا، اور مولانا آئے نماز پڑھانے کے لیے تو انہوں نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز میں انہوں نے سورہ اعلیٰ پڑھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فسنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. آخر میں کیا ہے؟ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. اب مسجد بنائی تھی 3 لوگوں نے، ابراہیم، موسیٰ اور محمد. تو جو محمد صاحب تھے ان کے دل میں یہ آیا کہ مولانا نے وہ سورہ پڑھا جس میں ابراہیم کا نام بھی آیا، موسیٰ کا نام بھی آیا، محمد کا نام نہیں آیا. تو یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی. تو مولانا جب اپنے گھر پہنچے تو وہ گھر پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ میں مسجد کے خادموں میں سے، میں بھی ایک خادم ہوں. کہتے تو اسی طرح سے ہیں نا، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں بھی ٹرسٹیز میں سے ہوں یا میں بھی مسجد کو بنانے والوں میں سے ہوں. تو کہا کہ میں میں مسجد کے خادموں میں سے خادم محمد ہے میرا نام. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا موسیٰ ہے، اور ایک محمد ہے. مولانا صاحب نے دعا دے دی اسے. مولانا صاحب کے میں وہ گمان میں بھی نہیں کہ کس سینس میں مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. کہا ٹھیک ہے، کل منتظر، کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اگلے دن پھر پہنچے، مولانا نے نماز پڑھانا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ محمد صاحب جو تھے نا وہ منتظر تھے کہ میں دیکھوں کون سا سورہ شروع کرتے ہیں. تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. آخر میں وہی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو وہ پھر پہنچے مولانا صاحب کے پاس اور کہا، ایک پھر گفٹ لے کے پہنچے، تحفہ لے کے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مسجد کے خادموں میں سے خادم بنام محمد. مولانا صاحب خوش ہو گئے، ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. ان کی عادت تھی. تو اب جو محمد صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ گئے اور جیسے مولانا صاحب نے دروازہ کھولا تو انہوں نے ایک ڈنڈا مار دیا مولانا کے سر پہ اور کہا کہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں 2 دن سے، پیار سے سمجھا رہا ہوں تو بات سمجھ نہیں رہے ہو تم. اب میں یہ کرنا پڑے گا مجھے.
کہ بھائی ابراہیم نے بنائی ہے, موسیٰ نے بنائی ہے اور محمد نے بنائی ہے. تو کل خبردار کوئی ایسا سورہ ہونا چاہیے جس میں نہ ابراہیم کا نام ہو, نہ موسیٰ کا نام ہو, صرف محمد کا نام ہو. مولانا نے کہا کہ جی بالکل, اب مجھے سمجھ میں آیا کیا بات ہے. میں اچھا مولانا صاحب, حضور کا نام تو ویسے بہت کم ہے قرآن میں, نام گرامی, یہ بھی ان کے ادب کے اعتبار سے, لیکن بہرحال کوئی ایسا سوچ کے سورہ کہ جس میں حضور کا نام بھی تھا, نام گرامی. اب جو ہے وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا, لیکن عادت کے مطابق ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سورہ شروع کرنا تھا اور زبان سے نکل گیا سبح اسم ربک الاعلی. اب مولانا سوچ رہے ہیں بھائی اس کا نام اب کیا ہوگا. اب سب اسم آہستہ آہستہ پڑھنے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی, کیا کروں والذی قد رفع ھذا والذی اخرج المرعى. آخر میں ان کو یہی چیز سمجھ میں آئی, انہوں نے کہا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ملا ابراہیم و ملا محمد و ملا موسیٰ. تو یہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نہیں ایک منٹ, یہ باقی ہے ابھی. تو اس میں یہ ہوا, چلیں اچھا وہ یہ اندھیرا ہی ہو گیا تو میں اس میں, تو اس میں یہ ہوا کہ جیسے نام آئے تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں. یعنی انسان یہ سمجھے کہ بھائی میرا نام جب تک آئے گا تو اس وقت تک مجھے اچھا لگے گا, نام نہ آئے تو پھر صحیح نہیں. یہ خامیوں میں سے خامی ہے. خطبہ جناب مسلم نقیل اور حضرت عباس علیہ السلام کی ان کتابوں میں دستیاب ہوگا, برائے مہربانی بتا دیں. حضرت مسلم نقیل کا خطبہ ہم نے خود علامہ طالب جوہری صاحب سے پوچھا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ کتاب معادن الاسرار جلد نمبر 3 میں یہ خطبہ ہے, لیکن یہ عربی میں کتاب ہے, اردو میں میسر ہی نہیں ہے. خطبہ حضرت عباس وہ آپ کو انٹرنیٹ پر فارسی اور عربی ویب سائٹس پہ بہت مل جائے گا, خود جمکران کی کچھ کتابیں چھپی ہیں اس میں سے بھی مل جائے گا, لیکن اردو میں خطبہ جناب عباس علیہ السلام آپ کو صرف علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب میں ملے گا, اردو زبان میں اگر آپ کو چاہیے. بظاہر شاید اردو میں ہی چاہیے ہوگا, عربی میں تو مشکل ہے کہ اگر کوئی چاہ رہا ہے عربی میں تو اس کو مل جائے گا وہاں انٹرنیٹ پر. وہ آپ دیکھیں خطبہ حضرت عباس خطیب کا. علامہ طالب جوہری صاحب نے کتاب لکھی حدیث کربلا. حدیث کربلا کتاب میں آپ انڈیکس دیکھیں تو اس میں خطیب کعبہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ مولا عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر وہ خطبہ دیا تھا, تو وہ آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ مل جائے گا. حضرت قاسم کے مصائب خاص طور پر مہندی کے بارے میں بیان کر دیں. یہاں پر ہم اس موضوع پر نہیں ہیں, البتہ ظاہر ہے حضرت قاسم کے ازدواج کی روایتیں بہت ہی ضعیف ہیں اور اس انداز سے وہاں پر متحقق ہوا ہو. البتہ اگر مہندی کی جو رسم ہے وہ یوں ادا کی جاتی ہے کہ ایک ماں کے دل میں ارمان تھا کہ کاش ایسا ہو سکے, تو اس میں کوئی حرام نہیں ہے. ہم بھی بہت مرتبہ ہنٹر لے کے پڑ جاتے ہیں کسی کے پیچھے, ارے بھائی ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے اگر مہندی کی رسم اس نیت سے انجام پا رہی ہے کہ ایک ماں کے دل کی حسرت تھی کہ کاش ایسا ہو جاتا, تو ہم ان سے منسوب یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک تصور غلط ہے کہ یہ انڈیا پاکستان ہی کی رسم ہے اور یہاں سے آئی ہے. کس نے کہا؟ آپ عراق میں جا کے دیکھیں, عراقی کتنا حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں, عراقی, کوئی انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے. عراقی 7 محرم ہی کو عراقی خواتین اپنے ہاتھ میں مہندیاں لے کے جاتی ہیں اور حضرت قاسم کے خیمے میں لگاتی ہیں. حضرت قاسم کا خیمہ جو الگ سے خیمہ گاہ میں, تو باقاعدہ وہاں جاتی ہیں اور اس خیمے پر جا کے جو ہے نا وہ لگاتی ہیں. تو اور عراقی مرد بھی مہندی لے کے نکلتے ہیں, یعنی بڑا ایک اہتمام ہوتا ہے. تو یہ سسٹم وہاں پر بھی ہے, ایسا کوئی نہ سمجھے کہ خالی ہمارے یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ مکس ہو گیا کہ دعا صحیفہ سجادیہ میں تو ہے, لیکن مجھے ابھی یاد نہیں کہ کون سی دعا میں نے جو کہا وہ یہ تھا, جو دعا کا جملہ تھا کہ پروردگار تو مجھے دوسروں کی نگاہوں میں عزیز بنا دے اور اپنے نفس میں مجھے کمتر اور ذلیل بنا دے.
میزان الحکمہ میں جو حوالے دیے گئے ہیں مثلا نہج البلاغہ اور گرر الحکم وغیرہ، تو کیا وہ حوالے نہ دیں؟ یہاں پر میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا تھا آپ سے، ونس اگین آپ حوالے دیں، نہج البلاغہ میں چیک بھی کر لیں، اس کے بعد نہج البلاغہ کا حوالہ دے دیں، ورنہ آپ میزان الحکمہ ہی کا حوالہ دے دیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر آپ نے میزان الحکمہ کا حوالہ دے کے کوئی حدیث پڑھ دی تو کیا ضرورت ہے آپ کو کہ غرر الحکم ہی کا حوالہ دیں؟ میزان الحکمہ سے جب کام چل جاتا ہے تو کیونکہ آپ نے تو وہیں سے پڑھا ہے نا، تو آپ وہاں کا حوالہ دے سکتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کسی نے شرارتاً لکھا ہے یا حقیقتاً، واللہ اعلم، پتہ نہیں، میں خالی دہرا دیتا ہوں۔ آپ جو لیکچر دے رہے ہیں ان کو دوبارہ دہرا دیں تاکہ ہم لکھ لیں، اللہ کی پناہ۔ کمال ہو گیا بھائی۔ بک لے کر ساتھ کیا نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اتنا زیادہ۔ ہاں البتہ بہتر وہی ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اسکول لائف میں جب اسپیچ ہوتی ہے نا، تو اس میں اسپیچ میں کیا کرتا تھا، تو عام طور پر جتنے بھی آج بھی یہ ٹرینڈ ہے، جب بھی میں جاتا ہوں بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے ہاتھ میں پرچہ ہوتا ہے، اور وہ بغیر دیکھی حفظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پرچہ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ مقابلے میں حصہ لے رہا تھا تو اس وقت دل میں میری یہ تھا، ڈر تھا، تو پرچہ کم از کم ہاتھ میں رکھ لوں، یاد تو ہے لیکن پرچہ ہاتھ میں رکھ لوں۔ اس وقت ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ خبردار آپ کو پرچہ ہاتھ میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے بھول جاؤ، بیچ میں آ جاؤ گے لیکن پرچہ ہاتھ میں نہیں ہوگا، تاکہ شروع سے یہ دماغ میں رہے کہ نہیں جناب پرچہ ہاتھ میں رہنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ہر تقریر ویسے کی ہے کہ جو پرچہ ہاتھ میں لیے بغیر کی ہے۔ ہاں بعد میں کئی مرتبہ خود بھی میں کتاب لے کر گیا ہوں، کہیں کسی جگہ پر کوئی خطبہ پڑھنا ہے، کوئی بات پڑھنی ہے، لیکن اصل جو فارمولہ ہونا چاہیے، جو اصل اصالتاً، وہ یہ ہے کہ نہیں ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ ہاں کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کانفیڈنس کے لیے کوئی دعا بتلا دیجیے۔ مشکل پتہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کے لیے دعا بتلا دی نا تو پھر وہ ممبر پہ تو کانفیڈنس آ جائے گا، لیکن وہ میاں جی کے سامنے بھی آ جائے گا، جو بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ کانفیڈنس کے لیے یہ ہے کہ یاد کریں اچھی طرح سے، اللہ پہ توکل رکھیں، دعا پڑھ کے جائیں، باوضو ہو کے ممبر پہ جائیں، یہ ساری باتیں، یہ سب کا اثر ہے۔ بہت کھل کے نہیں کہوں گا لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، جب آپ کو دل میں تھوڑا سا یہ خیال آ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، مجلس سے پہلے جب آپ جا رہے ہیں مجلس کے لیے یا کسی بھی وقت 14 مرتبہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج کر 14 معصومین کو ہدیہ کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مجلس میں بڑی فلوئنسی رہے گی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ خطابت کے کچھ فنی نکات بیان کریں۔ میرا بڑا دل تھا کہ میں اس موضوع پہ تقریر کروں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع اب یہ نہیں ہے، کبھی اور ہو سکا تو اس کے کیا فنی نکات۔ ایک مرتبہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو اسپریچولی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں خلوص ہونا چاہیے، ہمیں ریاکاری نہ ہو، ہمیں یہ نہ ہو، ہمیں وہ نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ ٹیکنیکلی جو مجمع کا خوف ہے وہ کیسے کنٹرول کیا جائے، صحیح سوال ہے یہ، مجمع کا خوف ہے کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اور یقین فرمائیے جب انسان پہلی مرتبہ کسی بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہو تو بہرحال خوف آ جاتا ہے۔ اچھا کئی مرتبہ تو جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اسٹارٹ ہی میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ بھئی ہم 20 لوگوں میں بھی کیسے پڑھیں، 50 لوگوں میں کیسے پڑھیں۔ اچھا پڑھنی تھی 50 لوگوں میں تقریر، اب ہمیں پتہ نہیں تھا، وہاں پر پہنچے ہوئے 200 لوگ، تو وہاں ممبر پہ بیٹھتے ہی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ بھائی 200 لوگوں میں پہلے تو میں، حالانکہ تقریر وہی کرنی ہے، اب کیا کریں اس کے لیے؟ توکل تو ہے ہی، ذکر تو ہے ہی، ابھی میں نے آپ کو وظیفہ بتایا وہ تو ہے ہی۔ ایک کام یہ کریں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ رکھنا چھوڑ دیں لوگوں سے، مجلس میں لوگوں کے بیچ میں دیکھیں، 2 لوگوں کے بیچ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، 2 لوگوں کے بیچ میں دیکھیں، آپ کو وہ ڈر ہی نہیں آئے گا کہ کون کیا دیکھ رہا ہے، کون کیا شکل بنا رہا ہے، کون کیا یہ کر رہا ہے، کون ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کے دو لوگوں کے بیچ میں دیکھ کے پڑھتے رہیں،
اور پوری تقریر سے پڑھ دیں, لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو دیکھ تو رہے نا. لیکن آپ دو لوگوں کے بیچ, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی اتنا مجمع ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی دیکھنے کی گنجائش اتنی نہیں بن رہی, آئیز پہ نہ دیکھیں, نوز پہ دیکھ کے تقریر کریں. یہ آپ نے کہا نا فنی ٹیکنیکلی یہ ہے, اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی. آپ میں اچھا پھر کیا ہوگا پتہ ہے, آپ یہ پوری تقریر میں آپ کو نہیں کرنا یہ کام, آپ نے 10 منٹ میں ایسا اسٹارٹ کر دیا نا, دین آپ میں خود ایسا کانفیڈنس آ جائے گا یار کوئی پرابلم ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے. ممبر پہ میرا دوسرا موضوع تو رہ ہی گیا بالکل, اور بات ٹائم ہی ختم ہو گیا. ممبر پہ مولا علی کے فضائل بیان کرنا ہو تو اگر اسی سے ہم درس نکال لیں تو کیا بہتر ہے؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ درس بھی دیں لوگوں کو. بعض شیعوں کے خیال میں کربلا کے میدان میں شہزادہ قاسم کی شادی ہوئی تھی, اس لیے جناب کبریٰ کو جناب قاسم کی بیوہ کہا جاتا ہے. ہاں یہ بعض کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم نے کیا کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ نہیں کہا غلط ہے. ضعیف اور غلط میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غلط کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں, بس فیبریکیٹڈ آگے اچانک سے مارکیٹ میں آگے چیز شروع ہو گئی, جیسے آج کل بہت سی چیزوں میں ایسا بھی چلتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضعیف ہوتی ہیں, غلط نہیں ہوتی. ایک ذاکرہ نے مجلس میں پڑھا کہ واقعی کربلا سے پہلے بی بی ام لیلہ کی وفات ہو گئی تھی. کیا یہ معتبر روایت ہے؟ اکثر ایرانی علماء یہی پڑھتے ہیں کہ بی بی ام لیلہ کربلا میں نہیں تھیں. اور اسی لیے ہمارا جو موضوع کا جو دوسرا حصہ تھا, چلے میں تھوڑا سا تو اسے ٹچ کر دوں, کن متنازع موضوعات سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک مرتبہ تو ایک متنازع موضوع یہ ہوتا ہے کہ جس کی اصلاح سے, پبلک کی اصلاح سے کوئی تعلق ہے, اس کو تو پھر آپ کو چاہے متنازع بھی ہو کبھی پڑھنا بھی پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ مثلا کئی متنازع موضوع یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجلس جاری رکھیں نماز کے ٹائم پہ یا نہیں رکھیں, کئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اس پہ. لیکن آپ کو اگر آپ دیکھ رہی ہیں حالات مناسب ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑ جائے گا. تو ہر متنازع موضوع کے لیے یہ نہیں کہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. ہاں یہ ہے کہ انسان کو اپنا لیول بھی دیکھنا چاہیے, اس کی سراؤنڈنگز بھی دیکھنی چاہیے. لیکن کچھ متنازع موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس کا پبلک کی اصلاح سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شہزادہ علی اکبر کی عمر مبارک 18 برس تھی یا 23 برس تھی؟ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موضوع ہے کہ 18 برس ہے یا 23 برس ہے. اب مثال کے مجھے آپ یہ بتائیے, اگر 23 برس ہے تو کیا ان کی شہادت یا ان کے مصائب پہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کے درمیان اس موضوع کو چھیڑ دینے کی؟ اس سے ان کی اصلاح کا کوئی تعلق نہیں ہے. 18 برس میں بھی وہی شہادت وہی غم, 23 برس میں بھی وہی شہادت وہی غم, کیا فرق پڑ؟ ہمارے یہاں پر 18 برس مشہور ہے تو ٹھیک ہے, 18 برس چل رہا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے, غلط تو نہیں ہے, کیونکہ 18 برس بھی آیا ہوا ہے کتابوں میں. ہاں ایران میں زیادہ تر یہ 23 برس والی روایت پڑھی جاتی. تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور اسمارٹ بننے کی کوشش کرے, کہے کہ آپ جو بولتے ہیں 18 برس کا اور جو مرثیوں میں بھی پڑھتے ہیں 18 برس, یہ غلط ہے. ہم نے خود ایران میں سنا ہے کوئی کہے ایسا کہ 23 برس ہے. بھئی آپ علمیت کو آپ کے یہاں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ خامخواہی کا تنازع کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر کی حتیٰ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ایران میں کئی علماء پڑھتے ہیں کہ ہو چکی تھی, آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن کیا اس سے ان کی مصیبت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ تنازعات ایسے ہیں کہ جس میں ضرورت ہی نہیں, اس کی اصلاح کا تعلق ہی نہیں کوئی, ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں کچھ متنازع موضوعات ہیں جن کا اصلاح سے تعلق ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی مشکل یہ ہے. ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو غیر شیعہ تنظیمیں ہیں ان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کتنے اپنے ہاں اندر لوگ ایسے گھسے ہوئے جن سے آپ کو جان کا یا تو خطرہ ہے یا پھر یہ کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا خطرہ ہے, کیونکہ ایسے موضوعات بھی کچھ ہیں. اس لیے اس میں پھر انسان کو دیکھنا پڑتا, کیونکہ کبھی کبھار ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے موضوعات کو ٹچ کیا جائے اور سدھارا جائے لوگوں کو. اس میں بیلنس قائم کرنا پڑے گا. خواتین جو 9 محرم کی رات خواتین جو عزا خانوں میں موم بتیاں جلاتی ہیں, ان میں سے بہت سے حرام ہو رہے ہیں, بے پردگی وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. اس کا ہم سے میرے خیال میں ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے موضوع سے. بے پردگی مجلسوں میں بھی بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہے, جلوسوں میں بھی بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہے, تو بے پردگی تو بالکل رکنی چاہیے. لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ سے مولا کائنات کا ذکر پڑھیں, تبلیغی مجالس نہ پڑھیں.
یہ فرمائش لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، اس میں ایک طریقہ کار ہے. ہم بھی کبھی کبھار کیا کرتے ہیں بتائیں، میں آپ کو ایک مسقط کا تجربہ بتاؤں. وہاں پر لوگ فقہی مسائل سے بڑے چڑے ہوئے تھے. تو اگر یہ کہیں گے آپ کہ ہاں میں اب فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور لوگ نہیں سننا چاہتے پھر بھی میں بیان کروں گا، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، یہ کر کے آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا کہنے کی؟ بھائی آپ فضائل پڑھتے رہے بیچ میں فقہی مسئلہ بھی بولتے رہے، یقین جانے اس پہ بھی وہ داد دیتے رہیں گے آپ کو. ان کو ہوش ہی نہیں آئے گا کہ بیچ میں کہاں فقہی مسئلہ نکل گیا. تو کیا ضرورت ہے کہ جس نام سے فقہی مسئلے سے وہ چڑھتے ہیں مثلا، یا درس کے نام سے وہ چڑھتے ہیں، تو یہی لفظ زبان پہ کہہ کے بات کی جائے. بات وہی کریں، لفظ بدل دیں. کہ کربلا میں شان یہ تھی کہ اس وقت وہ جہاد ہو رہا تھا اور ابو ثمامہ سیداوی نے کہا کہ مولا جی چاہتا ہے میں ایک اور نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا جاؤں. امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار فرمائے. اور میدان کربلا میں اول وقت میں سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور انصار نے نماز کو ادا کیا. اب یہاں پر یہ مصائب کا ربط بنا رہے ہیں یا کوئی واقع کربلا کو پڑھ رہے ہیں. اور آیت اللہ بہجت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو نماز اول وقت پڑھنے کا عادی ہو جائے، اللہ ایک نہ ایک دن اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس مقام تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد آگے پڑھتے رہیں. سب کہیں گے سبحان اللہ، اچھی بات کی اور بہت صحیح طرح سے بیان کیا. کسی کو وہی جو جن کو تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں سے، وہی آپ سے کہیں گے کہ بہت اچھا تھا، کیونکہ آپ نے فقہی مسئلے کا لفظ نہیں کہا، بات تو وہی کر دی. تو کبھی اس انداز سے بھی پھر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی کبریٰ کی شادی امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی. دیکھیں میں اس چیز کو ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھا ہوا نا کہ واقعہ کربلا میں کیا کیا ہوا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں ہمیں کیا بیان کرنا چاہیے، کیا نہیں بیان کرنا چاہیے. طبیعت میں مستقل مزاجی لانے کے لیے کوئی دعا ہے؟ مجھے اس وقت تو اتنا علم میں نہیں ہے، البتہ اس میں کوشش ہی ہے. اصل چیز ہے کہ کوشش، انسان محنت. خواتین میں حجاب اسلامی کا خیال رکھنا لازم ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ائمہ فرش ادا پر موجود ہیں. سمجھ میں نہیں آیا مجھے سوال. کیا یہ بات صحیح ہے جب تک خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں تک آپ کی بات اثر نہیں رکھتی؟ موجب جزیہ کے حساب سے صحیح، یعنی یہ کہ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اگر محسوس ہوتا ہے کسی کو کہ وہ خود ایک چیز پر عمل نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں کہ ہم واجبات پہ ہی جا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں خود عمل ام داؤد نہیں کر پاؤں گا فار واٹ ایور ریزن، وقت نہیں ہے، کچھ اور ہے، فیملی مصروفیات ہیں، مجلسیں پڑھنی ہے، ٹریولنگ ہے، کسی وجہ سے میں عمل ام داؤد نہیں کر پاؤں گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے تقریر کی تو شاید 10 لوگ کر لیں گے، تو کوئی حرج نہیں، بتا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو کم از کم ظاہر ہے آپ کا، مثلا حجاب کے حساب سے، اخلاق کے حساب سے، وہ اگر معاملہ گڑبڑ ہوا تو آپ کتنی اچھی بات کر رہے ہوں گے، وہ لوگ وائپ آؤٹ کر دیں گے اسے، کہیں گے جناب یہ خود کیا فائدہ ہے اس کا. اچھا وہ اس کا بھی یہی نقصان ہے، وہ مینیپولیٹ ہوتی ہے بات. کون سی والی؟ اگر آپ نے پوری مجلس بہت اچھی پڑھی اور آخر میں مثلا آپ نے حضرت علی اکبر کے مثلا عمر کا معاملہ چھیڑ دیا، تو آپ نے جتنی اچھی باتیں پڑھی ہیں، جس کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے یا اس پہ اعتراض اٹھانا ہے، وہ آ کے پکڑ لے گا اس پوائنٹ کو خواہ کی، اور کہے گا کہ یہ کیا مولیانی، یہ تو یہ پڑھتی ہیں. بھائی جو دوسری بات صحیح پڑھی ہے اس پہ تو کوئی بولنے کو تیار نہیں، یہ پکڑ لیں گے سب. اس لیے لوگوں کو لوز بال نہ دیں خام خائی کی. ہاں یہ تصور آپ، یہ کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی میری برائی کبھی نہیں کرے گا، یا میں جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انکنڈیشنلی جو ہے نا لوگ مجھے سنیں گے، میری سب تعریف ہی کریں گے، یا جو کوئی میری برائی کوئی خامی نہیں نکال. ایسا نہیں ہو سکتا. مولا علی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں بخشا. ہم کس کھیت کی مولی بھائی؟ لوگ ہمارے بارے میں بھی کہیں گے، سچا جھوٹا سب کہیں گے، وہ ہوتا رہے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک مجلس میں ذاکرہ نے پڑھا کہ واقع کربلا سے پہلے کوا سفید ہوا کرتا تھا. بھائی تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ ذاکرہ نے پڑھا؟ تو بات میں ختم کر رہا ہوں، بس دیکھ رہے ہیں ہم. گھبراہٹ ہو ممبر پر بیٹھنا تو اس کے لیے کوئی دعا یا طریقہ؟ وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کیا ذکر پڑھ کے جائیں، باوضو ہو کے جائیں، اور اچھی تیاری بھی کر کے جائیں. خالی دعاؤں سے بات نہیں بنے گی. ایک بچہ دعا کر رہا تھا کہ
پروردگار مینار پاکستان کراچی میں ہو جائے، مزار قائد پشاور میں ہو جائے، کوئٹہ پنجاب میں چلا جائے، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا دعا کرو، کس قسم کی دعائیں؟ کہ پرچے میں یہی لکھ کر آیا ہوں سارا میں امتحان کے. تو خالی دعا کرنے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ انسان تیاری بھی کرے، محنت کرے، پھر للہ الحمد، ہر چیز میں اللہ کی حمد ہے. کیا مجالس میں عورتیں محرم موجود ہیں تو مکمل حجاب اسلامیہ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ مجلس کے تقاضے کے اعتبار سے ایک امکان ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس وقت بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اتنا خیال نہ بھی رکھ پائے، خالی خواتین ہو تو ٹھیک ہے، واجب تو نہیں ہے. پھر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ کیونکہ ائمہ بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے خیال میں، تو فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی، یہ ائمہ کا موجود ہونا اس کا مطلب کچھ اور ہے. یونیورسٹی طالبات کے لیے کوئی ایسی تجویز جس سے دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ذاکری کی پڑھائی بھی سارا سال جاری رکھ سکیں؟ الگ ایک مستقل موضوع ہے. ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر یہ آپ جاری نہیں رکھ پا رہے، دیکھیں یہ سگنل بھی آ گیا مجھے، کہ اگر آپ جاری نہیں رکھ پا رہی ہیں، سب سے پہلے آپ کوشش یہ کر، یونیورسٹی سے بھی پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب میرا کہیں پہ بھی ازدواج ہوگا اور کہیں پہ بھی وہ جو میری فیملی لائف ہے وہ سب سے زیادہ پرائرٹی پر ہونی چاہیے. کائنڈلی اس کو ضرور خیال رکھیں. اس کے بعد پھر آپ جتنا ایڈجسٹ کر سکتی ہوں کریں. کوئی ایسی کتاب سجیسٹ کریں جس کی اردو آسان ہو. کس حساب سے آسان ہو، یعنی آپ کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اردو اچھی کرنا چاہ رہی ہیں اور ایسے الفاظ کے جو آپ سلیقے سے ادا کر سکیں، ساتھ میں آپ کو میٹر بھی مل جائے گا. محافل و مجالس، علامہ ذیشان رجوادی صاحب کی 2 جلدیں، اس کو پورا لفظ بلفظ یاد کر لیں. اتنا کام آئے گی آپ کو ذاکری میں آپ سے کہہ رہا ہوں. محافل و مجالس، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، اتنی کام آئے گی آپ کو ذاکری میں کہ جس کی حد نہیں. اور واقعاً یعنی آپ محسوس کریں گے، واقعاً آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو الفاظ کا ایک پورا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو گیا. پروردگار عالم ہمیں خلوص کے ساتھ اور ریاکاری کے بغیر اس پر توکل رکھتے ہوئے خدمت دین اہل بیت اطہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محمد و آل محمد کا صدقہ جو ہم میں خامیاں ہیں، پروردگار تو ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں تیری راہ پر مسلسل آگے بڑھنے کی، جس مقام پر ہم اس وقت ہیں، ہمیشہ اس سے بہتری لانے کی عقیدہ اور عمل میں یہ توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کا صدقہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا مولا یا صاحب السماء